موجودہ دور کے اندر جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس سچویشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس بات کو ہم سب مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ہمیں راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے ہو تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ فاثبتوا، کہ تم ثابت قدم رہو، یعنی جمے رہو۔ تمہارے دلوں کے اندر باطل کی طاقتوں کا خوف ہرگز نہیں آنے چاہیے، بلکہ ہمارا یقین ہر وقت اللہ کی طاقت پر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور میرے اللہ کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں کا بن جائے گا تو فَاثْبُتُوا، ہمارے لیے جمنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ذکر کرنے کی طرف خاص جو تلقین دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے مومن کا دل مضبوط اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دل ذکر سے خالی ہیں، ہماری زبان ذکر سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے دل مضبوط ہے۔ اس لیے ہم فوراً باطل کی طاقتوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم آپس میں مت جھگڑو۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ اس چیز کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے کہ کہیں مال و دولت کے پیچھے لڑ رہا ہے، کہیں عورت کے پیچھے لڑ رہا ہے، تو کہیں گھر بار کے پیچھے لڑ رہا ہے، تو کہیں فرقہ واریت کے پیچھے لڑ رہا ہے۔ تو اگر یہ ہماری لڑائیاں ختم نہ ہوئی آپس کی تو فتفشلوا، تو تم کیا ہے، نامراد ہو جاؤ گے۔ تو آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت جھگڑو، لیکن ہم کیا ہے، جھگڑے میں سب سے زیادہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ جھگڑے کیا ہے، نظر آ رہے ہیں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑتے رہو گے تو تمہارے روب کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ تو وَاصْبِرُوا، کہ صبر سے کام لو، یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطی پہلو، احتیاطی تدابیر تم اختیار کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔